ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک سے بچایا، خوف سے بچایا، دشمنوں سے محفوظ رکھا اور ہر مشکل وقت میں اپنی مدد کا احساس دلایا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف ایک آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش بہت بڑی نہیں تھی، لیکن اس میں صبر اور اطاعت کا امتحان تھا۔ انہوں نے سوچا، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو براہ راست نہیں توڑیں گے، بس تھوڑی سی چالاکی سے اپنا فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب رحمت کا دروازہ بند ہونا شروع ہوا۔ اور پھر ایک رات اللہ پاک کا فیصلہ نازل ہوا۔ نہ کوئی طوفان آیا، نہ آسمان سے بجلی گری، نہ زمین پھٹی، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ پوری قوم انسان نہیں رہی۔ جو کل تک اللہ کے قریب تھی، آج وہ بندر بن چکی تھی۔ یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا، اور یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ آج ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے ایک شہر ایلا تھا، وہاں آباد رہتی تھی۔ وہ جگہ اللہ پاک کے بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں، پرسکون لہریں اور ہر طرف سکون اور برکت کا ماحول۔ اور یہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، اس کے احکام سے واقف تھے، لیکن ان کے دلوں میں صرف ایک بری عادت باقی تھی، اور وہ تھی وعدہ توڑ لیتے تھے، یعنی کہ وعدہ خلافی کرنا۔ لیکن جب ان کی خواہشات سامنے آتی تو اپنی سہولت کے مطابق وہی وعدہ توڑ دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے، آخر ایک وعدہ توڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ زبان سے اطاعت لیکن عمل میں چالاکی۔ ان کے بعض بزرگ کہا کرتے تھے، ہم اللہ کی منتخب کی ہوئی قوم ہیں، آخر ہم پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ تو جواب ملا، یہ پابندی نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، اور ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات دیکھ کر ان پر ایک ایسا امتحان رکھا جو ان کے دلوں کی حقیقت ظاہر کر دے۔ چنانچہ انہیں صرف ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہفتے کے دن اپنا کاروبار چھوڑ دو، دنیا کے کام چھوڑ دو اور صرف میری عبادت میں مشغول رہو۔ شہر میں یہ اعلان پھیل گیا۔ ہر شخص بولا، صرف ایک دن کی تو بات ہے، ہم اللہ پاک کی خاطر رک جائیں گے۔ لیکن دوسرا ہنستے ہوئے بولا، دیکھتے ہیں جب سمندر مچھلیوں سے بھر جائے گا تب بھی کیا ہم خود کو روک پائیں گے؟ پھر آزمائش نے اپنی اصل مشکل دکھائی۔ جس دن شکار منع تھا، یعنی کہ ہفتے کا دن، اسی دن سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا۔ موٹی تازی مچھلیاں، ایسا لگتا تھا جیسے خود کنارے پر آ کر کہہ رہی ہوں، آؤ اور ہمیں پکڑ لو۔ یہ ایک ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہی اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ رات کا اندھیرا شہر پر چھا گیا۔ ہر گھر میں اسی بات کی فکر تھی کہ شکار نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ اسی دوران شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے، لیکن اگر تم کوئی ایسی تدبیر کر لو کہ جو حکم بھی نہ ٹوٹے اور تمہیں بھی فائدہ مل جائے، اور وہ اس میں کیا برائی ہوگی؟ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی مسکراہٹ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قریب لے جا رہی ہے۔ ایک شخص بولا، ہمیں کوئی ایسی ترکیب نکالنی چاہیے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خود ہمارے جال میں پھنس جائیں اور ہمیں شکار بھی نہ کرنا پڑے۔ دوسرے نے فوراً کہا، ہم سمندر کے کنارے چھوٹی چھوٹی نالیاں کھود دیتے ہیں، ہفتے کے دن مچھلیاں ان نالیوں میں آ جائیں گی اور اتوار کو ہم آرام سے انہیں نکال لیں گے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور یہی منصوبہ انہیں سب سے بہترین لگا، اور اگلے ہی دن وہ سمندر کے کنارے پہنچے۔ انہوں نے نالیاں کھودیں، جال بچھائے اور اپنی چالاکی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچ نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ سب دیکھ کر لوگوں نے انہیں روکا۔ جو نیک لوگ تھے انہوں نے انہیں بار بار منع کیا، اور نیک لوگوں نے کہا
کہ اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ وقت چالاکی کا نہیں بلکہ اپنی نیت کو خالص رکھنے کا ہے۔ مگر نوجوان ہنس پڑا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ پاک کے حکم کو تو نہیں توڑا، ہم تو صرف اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں۔ ہم نے شکار تو ہفتے کے دن کیا ہی نہیں۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ وہ تو دلوں کے ارادے تک بھی جانتا ہے۔ گناہ کو چالاکی کا نام دینے سے گناہ گناہ ہی رہتا ہے، وہ نیکی میں نہیں بدل جاتا۔ پھر چند دن بعد وہ لوگ مچھلیوں سے بھرے ٹوکرے اٹھائے بازاروں میں گھوم رہے تھے۔ ان کے چہروں پر فخر اور کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ ایک بزرگ نے بلند آواز میں کہا، رک جاؤ، یہ جو تم کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دھوکہ ہے، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو یہی عمل تمہاری تباہی کا سبب بنے گا۔ انہوں نے پھر بھی مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہفتے کے دن شکار تو کیا ہی نہیں، ہم نے تو صرف اپنی عقل کا استعمال کیا ہے۔ بازار میں موجود کچھ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، انہیں دیکھو، انہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ پاک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہی چالاکی ایک دن ان کی بربادی بنے گی۔ مگر گناہ گار لوگ اپنی خوشی میں مگن تھے۔ وہ کہتے تھے، اب چاہے کچھ بھی ہو، بس مچھلیاں ہمیں مل رہی ہیں اور مچھلیاں خود ہماری طرف آ رہی ہیں اور ہمارا کام بھی چل رہا ہے۔ ہماری یہ ترکیب واقعی کامیاب ہو گئی ہے۔ آخر کار نیک لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر ہونے والا عذاب ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ وقت گزرتا گیا اور پورا شہر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلا گروہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چالاکیاں کر رہے تھے۔ انہیں اپنے منصوبے پر بڑا فخر اور بڑا ناز تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایسا راستہ نکال لیا ہے جس میں فائدہ بھی ہے اور سزا بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، جو دن رات انہیں سمجھاتے رہے اور بلند آواز میں کہتے رہے، اللہ سے ڈرو، اس کے حکم کے ساتھ کھیل مت کھیلو، آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ لیکن ان نیک لوگوں کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اور تیسرا گروہ وہ لوگ تھے جو نہ گناہ میں شریک تھے اور نہ ہی گناہ سے روک رہے تھے۔ وہ صرف خاموشی سے تماشائی بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو روکنے کی، ہر شخص اپنی عقل کا خود ذمہ دار ہے۔ ایک شخص نے کہا، ہم صرف دیکھ رہے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور ادھر گناہ گار لوگ اپنی زندگی میں خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ مچھلیاں پکاتے، دعوتیں کرتے، ہنستے اور اپنی چالاکی پر خوش ہوتے رہتے اور فخر سے کہتے، دیکھا، ہماری عقل نے وہ کام کر دیا جو دوسروں سے نہ ہو سکا۔ ہم آرام سے مچھلیاں بھی کھا رہے ہیں اور کسی نے ہمیں روکا تک بھی نہیں۔ اور دوسری طرف نیک لوگ افسوس سے کہتے، ہم نے انہیں کئی بار سمجھایا، کتنی بار اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ لوگ اپنی ضد اور غرور میں اندھے ہو چکے ہیں۔ گناہ گار لوگ جواب دیتے، یہ نافرمانی نہیں، یہ تو ہماری عقل اور سمجھداری ہے، اللہ ہم پر مہربان ہے، اس لیے تو ہمیں کامیابی مل رہی ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب انسان گناہ پر خوش ہونا شروع ہو جائے اور اسے اپنی کامیابی سمجھنے لگے، اور یہی اس کی ہلاکت کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر وہ بات آ ہی گئی جب نصیحت کا وقت ختم ہو چکا اور اللہ پاک کے فیصلے کا وقت قریب آن پہنچا۔ پورا کا پورا شہر خاموش تھا، گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف سمندر کی لہروں کی آواز اور ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ گناہ گار لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تھے، اپنی کامیابی پر خوش تھے اور بے فکر ہو کر سو گئے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے اور صبح ان کے لیے پہلے جیسی کبھی نہیں ہونے والی۔ اسی خاموش رات میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ کوئی طوفان نہیں آیا، کوئی زلزلہ نہیں آیا، لیکن اچانک فضا میں اللہ پاک کا حکم گونجا، ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ اچانک ان لوگوں کے جسم بدلنے لگے، ان کے چہرے بگڑنے لگے، ہاتھوں کی انگلیاں لمبی ہونے لگیں، پاؤں پنجوں کی شکل اختیار کرنے لگے، پورے جسم پر بال آ گئے،
ان کی آوازیں بدل گئیں۔ ایک شخص گھبرا کر چیخا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم انسان نہیں رہے۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے رہے، مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا اور اللہ پاک کا فیصلہ آن پہنچا تھا۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو پورا شہر خاموش تھا۔ لوگ حیران تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ گناہ کرنے والے لوگ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ دیوار پر چڑھے اور نیچے جھانک کر دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں انسان تھے ہی نہیں، صرف اور صرف بندر ہی تھے۔ ان کے جسم بدل چکے تھے، لیکن کچھ کپڑے اب بھی وہی تھے جنہیں وہ انسان ہونے کے وقت پہنا کرتے تھے۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن اس کے حکم کے ساتھ چالاکی کرنے والوں کو بندر بنا دیا ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا یہ واقعی ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ وہ بندر اپنے اس وقت کے رشتہ داروں کو بھی پہچانتے تھے، ان کی طرف دیکھتے اور اشارے کرتے، اور بعض روایات کے مطابق اپنے عزیزوں کے کپڑوں کو پکڑ کر روئے بھی تھے۔ ایک نیک شخص نے افسوس سے کہا، کیا ہم نے تمہیں بار بار اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرایا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں نصیحت نہیں کی تھی؟ لیکن اب جواب دینے والا کوئی انسان باقی نہیں رہا تھا، اور روایات کے مطابق یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ وہ لوگ 3 دن سے زیادہ اس عذاب کی وجہ سے زندہ بھی نہیں رہ سکے تھے، اور 3 دن بعد وہ لوگ سب کے سب بندروں کی شکل میں مر گئے تھے، اور ان 3 دنوں میں نہ کچھ کھا سکے نہ کچھ پی سکے، اور چند ہی دنوں میں سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور یاد رکھیں، اصحاب سبت کا اصل جرم صرف مچھلی پکڑنا نہیں تھا، ان کا اصل جرم اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چالاکی کرنا تھا اور گناہ کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ سود کو منافع کا نام دیتے ہیں، رشوت کو گفٹ کا نام دیتے ہیں، اور جھوٹ کو مارکیٹنگ یا پھر کاروباری اسٹریٹجی یا پھر کاروباری حکمت عملی کا نام دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ الفاظ کو نہیں بلکہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم بھی کہیں اپنی چالاکیوں اور دنیاوی فائدوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکام سے کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ایسی مزید ایمان افروز اور تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اس واقعے کا قرآنی ریفرنس یہ ہے کہ سورۃ البقرہ آیات 65 میں آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور اس کی اگر تفسیر کی بات کریں، تفسیر میں ہے کہ جنہوں نے سرکشی کی، شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے ایک چال چلی کہ وہ جمعے کے وقت شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گھڑے کھودتے اور ہفتے کے دن ان گھڑوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ مچھلیاں آ کر گھڑوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نکالتے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دیتے رہے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل جاری رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی تو شکار ہے جو تم ہفتے کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، اور بعض مفسرین کے مطابق نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے، اور ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی اور بدنوں سے بدبو نکلنے لگی، اور وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دنوں میں سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل تک باقی نہ رہی، اور یہ لوگ تقریباً 70,000 کے قریب تھے۔ اسی کا ایک اور آیت سورۃ الاعراف آیات 163 سے 166 میں ہے، یہ آیات بھی میں ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، اور ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی میں تیرتی ان کے سامنے آتی
اور جو دن ہفتے کا نہ تھا وہ نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اب ان میں سے گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو بولے، تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے معاملات کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا، ہو جاؤ بندہ دھتکارے ہوئے۔ اس آیات کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں رہنے والی یہودیوں کو ان کے کفر پر سرزنش کرتے اور ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہو کہ انہوں نے ہمیشہ پچھلے نبیوں علیہ السلام کی مخالفت کی، اور تم میری مخالفت کر رہے ہو۔ اس پر یہودی بولے، ہمارے باپ دادا اپنے رب عز و جل کے فرما بردار اور اپنے نبیوں علیہ السلام کے اطاعت گزار تھے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ واقعی ان کے باپ دادا اپنے نبیوں علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، مگر ان کا خیال تھا کہ ان واقعات کی خبر کسی کو نہیں، اس لیے اپنے باپ دادا کی معصومیت کا ڈھنڈورا پیٹنے لگے تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان کے پول کھول دیے گئے اور وہ لوگ حیران رہ گئے۔ اور اس بستی کا حال، اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ مصر و مدینہ کے درمیان ایک قریہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مدینہ و طور کے درمیان ایک بستی ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قریہ تبریہ شام ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ وہ بستی مدین ہے، بعض کے نزدیک وہ بستی ایلا ہے۔ اور جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، اور اس بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، تو لہٰذا موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں، کیونکہ وہ تو فنا کر دی گئی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کے عذاب سے سبق حاصل کرنے والا بنائے، اور ہم میں سے جو مسلمان بھائی رشوت خوری، سود خوری یا اس طرح کے جو بھی غلط ناجائز کاموں میں ملوث ہیں، اللہ پاک ان پر اپنا فضل کرم کرے اور انہیں نیک راہ پر چلنے والا بنائے، آمین۔